نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها
فبنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي میرے بھائیوں بزرگوں دوستو معزز خواتین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجیے سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کیجیے اور جان لیجئے کہ یہ تقوی کامیابی کا ضامن ہے یہ تقوی دنیا اور آخرت کے اندر سبحانہ ہوا تعالیٰ کے انعامات کو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے انعامات کے حصول کا جو ہے وہ عظیم ذریعہ ہے اور نہ صرف یہ کہ یہی تقوی جو ہے یہ دشمنوں کے خلاف اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی عظیم نصرت کا ضامن ہے جیسا کہ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اور اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تو تمہیں ان کے مکر و فریب جو ہیں وہ کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے لہذا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجیے سبحانہ ہوا تعالیٰ کی فرما برداری کیجیے جان لیجیے اللہ تعالیٰ کا تقوی یہ ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے اور ان کی نافرمانی سے بچا جائے جس شخص نے اپنی زندگی کے اندر ان دو کاموں کو جمع کر لیا ان دو باتوں کو جمع کر لیا تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری کی راہ کے اندر جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو اہل التقوی کی صف کے اندر جو ہے وہ شامل فرما دیں گے یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کو انسانوں میں پیدا فرمایا یعنی انسانوں ہی سے منتخب فرمایا ہے اور جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے نوع انسانی کو شرف اور فضیلت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے اور جیسے انسانوں میں انبیاء کرام اور رسل کو منتخب فرمایا ہے ایسے ہی اس زمین کے اندر بعض حصوں کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے شرف و منزلت عطا فرمائی ہے جیسا کہ مکہ مکرمہ ہے اور جیسا کہ مدینہ منورہ ہے دونوں ہی پاکیزہ اور حرمت والے مقامات ہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ وہ جگہیں ہیں کہ جن کی حرمت اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور ٹھیک اسی طرح سرزمین شام میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں کہ جس کے بابرکت ہونے کا ذکر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد گرامی ہے
کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس آیت کے اندر سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس سرزمین شام کا جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو جو ہے رات کے وقت مسجد حرام سے اس دور کی مسجد کی طرف جو ہے وہ لے گئی، وہ جگہ الذی بارکنا حولہ کہ جس کے ارد گرد جو ہے وہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے برکتوں کو رکھا ہے، لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم انہیں کچھ اپنی آیات اور نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک سبحانہ ہوا تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور سب کچھ دیکھنے والے ہیں، سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جو دور کی مسجد کا ذکر کیا گیا ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس سے مراد مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی جو فلسطین کے اندر واقع ہے، جبکہ فلسطین بلاد شام ہی کا حصہ ہے۔ یاد رکھیے، جیسا کہ اسلام مخالف قوتوں نے، اسلام کے دشمنوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت مسلمانوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، ٹھیک اسی طریقے سے یہاں بھی تقسیم ہوئی ہے۔ یہ جان لیجئے کہ بلاد شام جو اس وقت 4 مختلف ممالک پر مشتمل ہے، یہ 4 ممالک جو ہیں، ان 4 ممالک کے اندر شام، فلسطین، لبنان اور اردن شامل ہیں۔ یہ چاروں کے چاروں ممالک پہلے بلاد شام جو ہے وہ کہلایا کرتے تھے، اور بعد میں انہیں علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ ریاستوں کے اندر تقسیم جو ہے وہ کر دیا گیا، یعنی 4 مختلف ممالک کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا۔ اور پھر یہ وہی بلاد شام ہے جسے حرمین کے بعد مقدس جو ہے وہ مقام کہا گیا ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یعنی وہ جگہ جہاں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے برکتوں کو جو ہے رکھا، یہ وہ جگہ ہے، یعنی بلاد شام وہ جگہ ہے کہ جو انبیاء کی سرزمین ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، جہاں آسمان سے سبحانہ ہوا تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی ہے، اور ایک نبی پر نہیں بلکہ متعدد انبیاء کرام اور رسل پر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا جو ہے وہ پیغام نازل ہوا۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ یاد رکھو کہ آخری زمان کے اندر اہل ایمان کے جمع ہونے کی جگہ جو ہے وہ یہ بلاد شام ہے، جیسے کہ احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ شام وہی جگہ ہے کہ جہاں پر قرب قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ نزول ہونا ہے، اور پھر دجال کو جو وہاں پر ان کا جو ہے وہ قتل کیا جانا ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم اسلامک ہسٹری کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ بلاد شام کو جو ہے وہ اسلامک ہسٹری سے جو ہے وہ نکال دیا جائے۔ یہ تو اسلام کا گڑھ جو ہے وہ رہ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو ہیں بلاد شام کے اندر جو ہے وہ مدفون ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں ہزاروں فقہا، محدثین کرام اور علماء کرام جو ہیں وہاں پیدا ہوئے ہیں اور دین کی خدمت کی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک دور کے اندر بنو امیہ کی خلافت کا مرکز جو ہے وہ اسی بلاد شام کے اندر جو ہے وہ واقع ہے۔ اور پھر یہ بات جان لینے کی ہے کہ جہاں پر اصحاب
اصحاب الحدیث کا ذکر کیا جائے، جہاں پر اصحاب العلم اور اصحاب الفقہ کا ذکر کیا جائے، تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ شام کا ذکر نہ کیا جائے۔ اسی طرح جب اسلامی تاریخ کا ذکر کیا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ بلاد شام کا ذکر جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ جب علم جہاد کا ذکر کیا جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ شام کا ذکر نہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آخری زمان کے اندر اس جنگ عظیم کا جہاں حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے، اس کے اندر بھی مسلمانوں کے جو لشکر ہیں وہ اسی بلاد شام کے اندر جو ہے وہ خیمہ زن ہونے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیفتح علیکم الشام، ان قریب ہی تم پر شام کو جو ہے وہ کھول دیا جائے گا۔ وَإِنَّ بِهَا مَكَانًا، اور بے شک اس کے اندر ایک جگہ ہے، یقال لہ الغولہ، جسے غولہ کہا جاتا ہے۔ مراد غولہ سے دمشق ہے، دمشق جو سیریا کا موجودہ دور کے اندر کیپٹل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہاں پر جگہ جو غولہ یعنی دمشق ہے، من خیر منازل المسلمین، یہ بہترین مسلمانوں کی جو ہے وہ پناہ گاہ ہوگی۔ یہ دراصل اشارہ ہے ملحمۃ الکبریٰ کی طرف، ان عظیم جنگوں کی طرف جو قرب قیامت جو ہے وہ جن کا وقوع ہونے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلاد شام کو مسلمانوں کی بہترین پناہ گاہ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقعت الملاحم، جب ملاحم وہ بڑی جنگیں جب شروع ہوں گی، جب ان کا جو ہے وہ آغاز شروع ہو جائے گا، تو بعث اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ جو ہے وہ بھیجیں گے۔ کن کو بھیجیں گے؟ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ بھیجیں گے۔ بعث اللہ بعثا من الموالی من دمشق ہم اکرم العرب فرسا واجودہم سلاحا یؤید اللہ بہم الدین۔ جب بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ شروع ہونے لگیں گی تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ موالی میں سے ایک لشکر اٹھائیں گے۔ موالی سے مراد عربوں کے آزاد کردہ غلام، یعنی ان کے آزاد کردہ غلاموں کا لشکر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ جو ہے ان کو اٹھائیں گے، جو عربوں سے زیادہ اچھے شاہ سوار ہوں گے اور ان سے زیادہ بہترین جو ہے وہ اسلحہ رکھنے والے، اس کو سمجھنے والے ہوں گے۔ وہاں سے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ جو ہے اپنے دین کی، یعنی ان کے ذریعے سے اپنے دین کی جو ہے وہ نصرت فرمائیں گے، مدد فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ذرا سوچو کہ بیان ہو رہا ہے ان جنگوں کے بارے میں کہ جہاں پر نصرت کی بات ہو رہی ہے، دین کی مدد کی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کی جانب سے کہ جن کا تعلق جو ہے وہ کہاں سے ہوگا؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے شام سے ہوگا، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ اور اسی طرح زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ للشام، طوبیٰ للشام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کے لیے خوشخبری ہے، شام کے لیے خوشخبری ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما بال الشام؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الملائکۃ باسطوا اجنحتها علی الشام، کہ بے شک اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ ان کے پر جو اپنے پر لیے جو ہے وہ شام پر جو ہے وہ سایہ فگن رہتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے پروں کو جو ہے وہ شام کی سرزمین کے اوپر جو ہے وہ پھیلا رکھا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شام کی سرزمین کس قدر مقدس زمین ہے کہ فرشتے جیسے بزرگ جو ہستیاں ہیں انہوں نے بھی اپنے پروں کو اس مبارک زمین کے اوپر جو ہے اس کی حفاظت کے لیے پھیلا رکھا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ میں سو رہا تھا کہ خواب میں نے کتاب کے ستونوں کو دیکھا کہ انہیں میرے سر کے نیچے سے اٹھایا جا رہا، میں سمجھ گیا کہ اسے دراصل لے جایا جا رہا ہے، میری نگاہ ان کے پیچھے پیچھے رہی، جو اس کو لے کر جانے والے تھے ان کے پیچھے پیچھے رہی، اور پھر اسے شام کو جو ہے وہ پہنچا دیا گیا۔ الا وان الایمان حین تقع الفتن بالشام، مراد یہاں پر ان ستونوں والی کتاب سے کیا ہے؟ مراد کتاب کے ستونوں سے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دور فتن میں، فتنوں کے دور کے اندر جو ہے یعنی ایمان جو ہے وہ سمٹ کر شام کے اندر جو ہے وہ محدود ہو جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ اہل ایمان اس وقت ان تمام فتنوں کا جو ہے وہ مقابلہ کرنے والے ہوں گے، اور جن کا ایمان ان فتنوں سے محفوظ رہے گا وہ وہی لوگ ہوں گے، جو دین پر استقامت رکھنے والے لوگ ہوں گے وہی لوگ ہوں گے، کتاب و سنت کا دفاع کرنے والے ہوں گے، یہ وہی لوگ ہوں گے جو کون ہوں گے؟ اہل الشام۔ تو یہاں پر شام والوں کو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں جو ہے وہ بشارت جو ہے وہ دی جا رہی ہے، بشارت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل الشام کے لیے دعا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، اے اللہ ہمارے شام کے اندر جو ہے وہ برکت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے یمن کے اندر جو ہے وہ برکت عطا فرما دیجئے۔ تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی طرف سے ایک طرف اس سرزمین کا بابرکت ہونا واضح ہوا، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شام کے بابرکت ہونے والے، شام کے بابرکت ہونے کی جو دعائیں فرما رہے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شام جو ہے وہ بابرکت جگہ ہے، بابرکت جگہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام، اکثر صحابہ کرام جو ہیں وہ کہاں منتقل ہو گئے؟ شام کی طرف جو ہے وہ منتقل ہونے لگے، جیسا کہ اس کے فضائل جو انہوں نے سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں، تو اس کے نتیجے میں جیسے عرض کر چکا کہ صحابہ کرام کی اکثر قبریں آپ کو جو ہے وہ شام کے اندر جو ہے وہ نظر آئیں گی۔ اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیکون جند بالشام و جند بالیمن، ان قریب ہی ایک لشکر شام کے ساتھ اور دوسرا جو ہے وہ یمن کی طرف جو ہے وہ ہوگا۔ صحابی نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں لشکروں میں سے میرے لیے جو ہے منتخب کیجئے کہ میں کس لشکر کا جو ہے وہ حصہ بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالشام، علیک بالشام، تیرے پر واجب ہے کہ تو شام والے لشکر کے ساتھ جا ملے، تیرے پر واجب ہے کہ تو شام والے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ جا ملے۔ تو دیکھیے یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شام کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اہل شام کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے اپنے صحابی کو اہل شام کے ساتھ ملنے کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یاد رکھو یہ وہی جگہ ہے، بلاد شام وہی جگہ ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ ثم ينزل عیسیٰ ابن مریم، اسی طرح پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نازل ہوں گے، کہاں نازل ہوں گے؟ عند المنارۃ البیضاء، سفید مینار کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ نزول ہوگا، جو مشرقی دمشق کے اندر ہے۔ یہ جو دمشق اس وقت ہے یہ سیریا کا کیپٹل ہے، تو غالباً اسی گرد و نواح کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ نزول ہوگا، جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت نہیں ہوئے، بلکہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف جو ہے وہ اٹھا لیا، اور قرب قیامت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے۔ تو یہ بھی کہاں ہونا ہے؟ یہ بھی سرزمین شام کے اندر جو ہے وہ ہونا۔ اور پھر
عیسیٰ علیہ السلام ہی کی معیت کے اندر جو ہے وہ قتال کیا جائے گا، اور دجال کو بابل کے پاس جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شام ہے ارض المحشر والمنشر، یہ شام حشر نشر والی جگہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ حشر یہاں بپا ہونا، صحیفوں کو یہاں دیا جانے والا ہے، واللہ تعالی عالم۔ لیکن اشاروں سے یہی معلوم ہوتا کہ یہ وہ مبارک جگہ ہے کہ جہاں پر ساری کی ساری انسانیت نے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں قیامت کے روز اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا۔ کس کیفیت میں پیش ہونا ہے، کیسے وہ چیزیں بنیں گی، وہ سمٹیں گی، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ہی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، جیسے چاہتے ہیں بس حکم کرتے ہیں اور وہ چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پر پائی جاتی ہیں، وہ موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ شام وہ مبارک جگہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ بلاد شام جو حرمین کے بعد مسلمانوں کے لیے مقدس ترین جگہ، اور جہاں پر ہمارے مقدسات کی تیسری بڑی اہم ترین مقدس جگہ اس وقت یہودیوں کے قبضے کے اندر ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مسجد الاقصی، اور وہاں پر کس شدت سے جو ہے وہ خون بہایا جا رہا، غزہ کے حالات سے کون واقف نہیں ہے۔ تو بہرکیف یہ بات جان لینے کی ہے کہ بلاد شام اہل ایمان کی جگہ ہے، بلاد شام اہل ایمان اہل التقوی کی جگہ، لہذا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اہل الشام کی حفاظت فرمائیں اور نیکوکاروں کے اندر جو ہے وہ شامل فرمائیں، ایسے لوگوں کی کہ جن کی بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اپنی جو ہے وہ احادیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمائی ہیں۔ اور سبحانہ ہوا تعالیٰ کا اپنی کتاب کے اندر کسی جگہ کو بابرکت کہہ دینا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یاد رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں ایسی دعائیں کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شام عام سرزمین نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو ان دعاؤں کا مصداق بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس بات پر ایمان رکھو، اس بات پر یقین رکھو، جو بشارتیں دی گئی ہیں، جو وعدے دیے گئے، اور ایمان کہتے ہیں کس تو؟ ایمان کہتے ہیں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی وعیدوں اور وعدوں کے اوپر یقین رکھنے کو۔ جو وعدے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں ان وعدوں پر یقین رکھو، اور یاد رکھو ان وعدوں میں سے ایک وعدہ اہل الشام کے لیے بھی دیا گیا، بلاد شام کے لیے بھی دیا گیا۔ میں پھر عرض کر دوں کہ بلاد شام سے مراد اب 4 ممالک ہیں کہ جن کے اندر فلسطین ہے، جس کے اندر حالیہ شام ہے، اور اسی طرح اس کے اندر جو ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں لبنان ہے، اور اسی طرح اس کے اندر اردن شامل ہے۔ یہ 4 ممالک کے اندر اس وقت بلاد شام تقسیم ہو چکا، اور پھر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جنگ جس کا آغاز غزہ سے ہوا ہے، یہ جنگ کیسے بلاد شام کے اندر جو ہے وہ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی۔ آغاز غزہ سے ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ بات غزہ سے نکلتے ہوئے جو ہے اب اردن کے اندر داخل ہوئی،
اور اردن کے ساتھ ساتھ لبنان کے اندر جو ہے وہ داخل ہوئی، اور لبنان کے بعد اب جو شام کی آزادی کی بات ہو رہی ہے، اس پر بھی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے بلاد شام کے اندر جو ہے، شام کے اندر جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کو جو ہے وہ غلبہ عطا فرمایا۔ یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے، یاد رکھو، غور و فکر کرو، دنیا کے حالات کو دیکھو کہاں جا رہے ہیں، اور پھر اہل ایمان تو ہر چیز پر نظر رکھنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سب کچھ جو ہے وہ تن من دھن قربان کر دینے والے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے جو ہے وہ ایک دیوار کی مانند ہے، یشد بعضھا ببعض، جو ایک دوسرے کو مضبوط کرنے والی ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، وہ پیشن گوئیاں جن کا تعلق جو ہے وہ ملاحم الکبریٰ کے ساتھ ہے، آخری جنگوں کے ساتھ ہے، آخری زمانے کے اندر ہونے والے واقعات کے ساتھ۔ ان واقعات کو اپنے سامنے رکھو اور موجودہ حالات کو دیکھو اور ان کی تطبیق دینے کی کوشش کرو، تو معلوم پڑے گا کہ یہ جنگ کہاں تک پہنچ چکی ہے، کہاں تک پہنچ چکی۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ خوشخبری ہے الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس ظالم جابر بشار الاسد کو ذلیل اور رسوا کر کے جو ہے شام سے معزول فرمایا، اور اہل سنت والجماعت کو وہاں پر کامیابی سے جو ہے وہ نوازا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حالات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل اپنی درندگی کا آغاز جو ہے وہ غزہ سے کرتے ہوئے آہستہ آہستہ جنگ جو ہے وہ لبنان اردن سے پھیلاتا ہوا اب شام کی طرف لے گیا۔ اور اگر آپ حالات کی طرف میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں غور کریں گے تو اس کے بعد جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے، اسرائیل نے سب سے بڑی فضائی کارروائی جو ہے اس وقت شام کے اندر کی ہے۔ بشار الاسد اور اس کی فوج اور اس کے اسلحے کو وہ تباہ کر رہا۔ کیوں تباہ کر رہا؟ کیوں تباہ کر رہا؟ ذرا سوچنے کی ضرورت۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آگ لگی تھی یہ آگ آگے بڑھ رہی ہے، اور ساتھ ہی جزیرۃ العرب ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھ ہی جزیرۃ العرب، بلاد شام کے اندر جنگ پھیلتے ہوئے جزیرۃ العرب کے اندر، اور یہی ان کے گریٹر اسرائیل کا جو ہے وہ پلان ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ قبضہ جو ہے وہ کر لیا جائے، اور ایک بڑے اسرائیل کو جو ہے وہ وجود جو ہے وہ دیا جائے، جس کے اندر یہ سارے کے سارے علاقے جو ہیں ان کو اسرائیل کے اندر جو ہے وہ ضم کر دیا جائے۔ تو اب دیکھیے غور کیجیے کہ حالات کس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اہل ایمان کی کیا ذمہ داریاں، سوچنے کی ضرورت، سمجھنے کی ضرورت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ان پر غور کرنے کی ضرورت۔ تو اس اعتبار سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ جو ہے اہل شان شام کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔ اہل سنت والجماعت جن کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے وہاں پر تمکن عطا فرمایا ہے، وہاں تمکین جو ہے وہ عطا فرمائے۔ یہ وہی، یاد رکھو میری بات، یہ وہی نتانیاہو ہے جو دراصل بائبل اور تورات کے ذریعے سے اس جنگ کا دفاع کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری مقدس جنگ ہے، وہ یہ باتیں اپنی کتابوں کے ذریعے سے بیان کر رہا ہے، جبکہ مسلمان اپنی کتاب کو بھول چکے ہیں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بھول چکے ہیں ان حالات کو، بھول چکے ہیں ان بشارتوں کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ لہذا اتحاد کی ضرورت ہے، اخوت کی ضرورت ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی نصرت کی ضرورت ہے، اور حتی الامکان کوشش کرتے ہوئے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں،
اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، یکجان ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھو کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب حاضری ہونے والی، سبحانہ ہوا تعالیٰ کے سامنے پیشی ہونے والی ہے، ہر بندے نے فردن فردن سبحانہ ہوا تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا۔ کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ ساری چیزیں تمہارے نقشے تمہارے سامنے بن رہے ہیں، یہ نقشے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ حق سچ سمجھ جو ہے وہ ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لہذا ثابت قدمی، اتحاد، تنظیم، محبت، اخوت، اپنے مسلمان بھائیوں کا درد محسوس کرتے ہوئے دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کہیں وہ شیطان مردود اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہادی، ہمارے مرشد، ہمارے پیر، ہمارے سرکار اور بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دن رات صبح و شام لگاتار درود و سلام۔ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ الہنا مالکنا خالقنا رازقنا اللهم ارزقنا رزقا طيبا يا ارحم الراحمين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد ولا تجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم يسر لهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم افرغ عليهم صبرا يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم عليك باليهود، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم شدد شملهم، اللهم واغلظ عليهم، اللهم اقتلهم قتلا قتيلا يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم انصر المسلمين والمسلمات يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين۔ اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين يا أرحم الراحمين۔ اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا واغفر لنا إنك أنت خير الغافرين۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله۔